رحمۃ اللہ، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے، اس پہ لکھا گیا غیر مقلدین کی حقیقت، ایک مسئلے نے لا مذہب حضرات کو آئینہ دکھا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث لا مذہب نہیں ہے، اور اہل حدیث کو بے مذہب یا لا مذہب یا بد مذہب کہنے والا اپنے بچے کچھ ایمان کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو میں سوال ہوا بلی کا جوٹا کیسا ہے اگر بلی ادھر چوہا کھائے اور ادھر دودھ میں منہ ڈال دے، بلی ادھر چوہا کھائے اور ادھر پانی میں منہ ڈال دے، تو سوال ہوتا ہے کہ اب بلی کا جوٹا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اٹیک ہے۔ چوہے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتے تھے نا، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بلی چوہے کھاتی ہے، سب جانتے ہیں کہ چوہا اس وقت بھی تھا، اور یہ بھی پہچان ہے کہ بلی چوہوں کو کھاتی ہے۔ بلی چوہا کھائے، دودھ میں پانی میں منہ ڈال دے، تو یہ ان مقلدین کی طرف سے اہل حدیث پر نہیں بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض ہے۔ یاد رکھیے، جیسے نبی علیہ السلام کی ذات کا مقام ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقام ہے۔ جو پیارے نبی کی توہین کرے گا یا پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کو بے وقت بنانے کی کوشش کرے گا، وہ گیا پھر، اور جو نبی علیہ السلام کی حدیث کی توہین کرے گا اور آپ کی حدیث کو بے وقت بے معنی بنانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا معاملہ بھی خراب ہے۔ بلی چوہا کھائے یا بلی کتا کھائے، بلی سور کھائے یا بلی مگرمچھ کھائے، بلی کچھ بھی کھائے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا، جس کے صادق اور امین ہونے پر ہم نے گواہی دی، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ، بلی کا جوٹا کیا ہے؟ بلی کا جوٹا پاک ہے۔ اب ہم نے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ بلی کچھ بھی کھا کے آ جائے، بلی کچھ بھی کھا کے آ جائے، ہم یہ مانتے ہیں کہ بلی کا جوٹا پاک ہے۔ یہ سوال بذات خود، یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ بلی جناب چوہا کھائے۔ نہ بلی پہلے جیو نیوز والوں کو بلاتی ہے، یا بلی جناب ایئر وائی نیوز والوں کو کال کرے گی کہ آؤ چینل والوں میں چوہا کھا رہی ہوں اور ادھر سے میں دودھ میں اور پانی میں منہ بھی ڈال رہی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بلی ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے؟ کیا ہو میں جناب ڈی چوک میں دھرنا دے رہا ہوں، دنیا بھر کے ٹی وی چینل والے آ جاؤ، تو یہ بلی ہے نا، یہ عمران خان تو نہیں ہے کہ بلی پہلے چوہا کھائے گی اور سوال کرنے والے کو اس نے بلایا، آؤ میں چوہا کھا رہی ہوں اور آؤ دیکھو، اس کے بعد میں دودھ اور پانی میں منہ بھی ڈال رہی ہوں۔ تو یہ سوال بذات خود نبی علیہ السلام کی حدیث کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور رتبہ گرانے کی حرکت ہے، پیارے نبی کی حدیث کو بے وقت اور بے معنی بنانے کی ایک خبیث کوشش ہے کہ بلی چوہا کھائے اور بلی پھر پانی میں اور دودھ میں منہ ڈال دے، تو اب بلی کا جوٹا پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ تو بلی جب چوہا کھاتی ہے، کیا اس شخص کے بلیوں کے ساتھ کوئی فیملی ریلیشن ہے؟ اسلام میں تو یہ جنم جنم کی بات نہیں ہے نا، لیکن ہندو یہ کہتا ہے، وہ جنم جنم میں مانتا ہے کہ بندہ کئی جنم لیتا ہے، کہ آج وہ انسان ہے اور جب مر جائے گا اگر کوئی اچھا انسان ہو کر زندگی گزاری تو وہ اگلے جنم میں کوئی اچھی چیز بنے گا، اور اگر خبیث زندگی گزاری تو آئندہ جنم میں یہ کتا ہوگا یا چوہا ہوگا یا اس طرح کی چیزیں۔ اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔
یہی زندگی ہے، یہاں سے مرنے کے بعد آخری برزخ اور آخرت کی زندگی ہے۔ جو مر گیا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آنے والا۔ تو کیا یہ جو سوال کر رہا ہے اس کا بلیوں کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن ہے، اور اس کا چوہوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں؟ کہ یہ دیکھ رہا تھا یا اس نے کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہوں کہ بلی نے چوہا کھا لیا اور پھر آ کر اس کے دودھ میں پانی اور دودھ میں منہ ڈال لیا، تو یہ پوچھ رہا ہے بلی چوہا کھائے اور پھر دودھ اور پانی میں منہ ڈالے تو آیا اس کا جھوٹا پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ تو یہ سوال بذات خود فرضی سوال ہے، ایسا سوال جو حقیقت میں رونما نہیں ہوا۔ یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ بلیاں چوہے کھاتی ہیں، سوال کرنے والے کی آنکھوں میں یہ منظر آیا اور اس کو یہ پرابلم ہوئی کہ اب وہ مفتی صاحب کو کال کرے کہ بلی آئی چوہا کھایا اور میرے دودھ میں منہ ڈال لیا، تو یہ ایک فرضی سوال ہے۔ اور جواب اس کا یہ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عبدیت کا، کہہ دیا کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے بلی کتا کھائے، بلی چوہا کھائے، بلی کاکروچ کھائے، بلی جو مرضی کھا کے آ جائے، بلی ہے تو بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ ظالم مقلدین ہیں کہ جو اہل حدیث دشمنی میں حدیث کے بھی دشمن بن گئے، اہل حدیث دشمنی میں حدیث کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ اگر یہ گھٹیا حرکت کوئی ہندو کرے، کوئی کافر کرے، تو پھر میں صدقے یا رسول اللہ یہ جناب عاشق باہر نکل آتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جناب شور شرابہ ہوتا ہے۔ ہو مسلمان، ہو مومن اور کرے اپنے نبی کی حدیث پر اعتراض، تو ان مقلدین کی مت ماری گئی ہے، ان کی اعمال کی شامت ان کو پڑ گئی ہے۔ ان خبیثوں کو تقلید نے اتنا اندھا کر دیا کہ یہ اہل حدیث دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پر بھی گولہ باری کرنے لگے ہیں۔ ان کا انجام دنیا میں تو برا ہے ہی ہے، ان کے لیے قیامت میں بھی جوتوں سے ان کا استقبال ہوگا۔ سوال کا جواب یہ ہے، بلی کچھ بھی کھا لے، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔